السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہو جائیں، آمین۔ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اپنا اپنا پلان بنا لیا ہوگا کہ آپ لوگ رمضان میں کیا کیا کریں گے۔ زیادہ تر لوگ روزے تو رکھیں گے ہی اور ساتھ میں عبادت بھی کریں گے، صدقات بھی دیں گے اور نیک کام بھی کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان میں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور الحمدللہ ہم ہر سال بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر کام طریقے سے ہوتا ہے۔ خود کو کیسے ایکٹیو رکھنا ہے رمضان میں، الحمدللہ ہم سب کو پورا سال اسی مہینے کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے آنے سے کچھ دن پہلے ہم اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے اور کب ہم اس میں عبادت کریں۔ تو ہم سب شروعات تو بہت اچھے سے کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن جیسے ہی 10 روزے ہوتے ہیں تو ہم سستی دکھانے لگتے ہیں، نمازیں بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے معاذ اللہ زبردستی پڑھ رہے ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو رمضان 10 دن کا نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے 30 دن کا رمضان کا مہینہ رکھا ہے، نعمت بھرے، رحمت بھرے اور مغفرت بھرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان المبارک کے پہلے روزے سے 10 روزے تک کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، یعنی رحمتوں سے بھرپور عشرہ۔ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ۔ اس میں دعائیں مانگ کر اپنی مغفرت کرا لو۔ 21ویں روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک کا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ تو ہمیں رمضان میں شروع کے کچھ دنوں بعد سستی کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آج آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی۔ آپ دھیان سے اسے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو جناب عبادت ایسی کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو اور قبول بھی ہو، اور اسے کرنے کے بعد آپ کو سکون بھی ملے۔ رمضان میں ہمارا شیڈول غلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں، جیسے افطار کے وقت زیادہ کھانا، پوری رات جاگنا، موبائل فونز یوز کرنا، آنکھوں پر زور دینا، اور سحری میں جو من چاہا وہ کھا لیا۔ تو اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقوں سے بیمار کرنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، اور رمضان میں کئی مرتبہ معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں روزے چھوڑنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقوں سے فٹ رکھنا ہے، کیونکہ جب دماغ اچھا ہوگا تو عبادت میں بھی دل لگے گا اور لطف بھی ملے گا، اور اگر آپ فزیکلی فٹ رہو گے تو روزہ بھی اچھے طریقے سے رکھ پاؤ گے، اور سحری میں اچھے سے کھائیے مگر حساب کتاب سے، اور پانی تھوڑا زیادہ پی لیجئے، ہو سکے تو 1 گلاس دودھ سحری میں ضرور پئیں۔ جن لوگوں کو دودھ پینے سے وومیٹنگ ہوتی ہے انہیں چاہیے سحری کے بجائے عشاء کی نماز کے بعد 1 گلاس دودھ پی کر دیکھیں، انشاءاللہ ہضم بھی جلد ہو جائے گا، اور دودھ میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقوں سے ٹھیک رکھے گا۔ اس کے علاوہ افطار کے وقت بھی حساب کتاب سے کھائیں، اور پانی بھی احتیاط سے پئیں۔ جی ہاں، پانی زیادہ تو پینا چاہیے لیکن تھوڑا ٹھہر کر،
اور جب آپ کے دل و دماغ دونوں ٹھیک ہوں گے تو پورا مہینہ آپ دلچسپی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ اپنے رب کریم کی عبادت بھی کریں گے۔ تو اسی لیے میں نے یہ سب پوائنٹ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آتے ہیں عبادت کی طرف کہ کس انداز میں عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے اور ہماری عبادت قبول بھی ہو جائے۔ تو رمضان میں سب سے پہلے اہم عبادت روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا۔ آج میں آپ کو نہایت آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں: 4 صفحات فجر میں، 4 صفحات ظہر میں، 4 صفحات عصر میں، اور 4 صفحات مغرب میں، اور 4 صفحات عشاء میں۔ تو یہ پورے ایک مہینے تک اگر آپ 4 صفحے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ کا ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر 2 مرتبہ قرآن پاک آپ اس مہینے میں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں، اور 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں۔ آپ کے 3 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے ہمیں اتنی ہی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ تو یہ بات تو سچ ہے، اور رمضان میں تو ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچو، 1 کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیکھیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ ہمیں ایک حرف پر 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے نزدیک قرآن کا سمجھ کر پڑھنا سب سے زیادہ مقبول ہے۔ وہ ایک آیت زیادہ مقبول ہے جو سمجھ کر پڑھی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنا لیں رمضان سے پہلے کہ کیسے ٹائم مینیج کرنا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ سحری کھا کر نماز پڑھ کر سو گئے، پھر جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو قرآن پاک رکھ کر نماز ظہر عطا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر کچن کا رخ کرتے ہیں اور افطاری کی تیاری اور کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں بغیر گنتی کے۔ پھر آدھے سے زیادہ کچن کا کام کر 10 یا 20 منٹ لیٹے، پھر عصر کی اذان ہو گئی تو عصر کی نماز پڑھ کر دہی بلے وغیرہ بنائے اور سالن وغیرہ تیار کیا، پھر افطاری کا سامان بھی، لیکن عصر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ لی یا سورہ رحمان پڑھ لی یا کوئی اور سی صورتیں پڑھ لی، پھر کچن کے کام دوبارہ سے شروع کر دیے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں رمضان کی افطاری میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد بس روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور پھر دسترخوان سجا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا رمضان کا ٹائم ٹیبل۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب بھی اپنے رمضان کو مینیج کرتے ہوئے، رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، تو رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس کے حساب سے آپ پراپر اپنے دن کا آغاز کریں۔ رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، تو اپنے ہونٹوں کو رکنے نہیں دینا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، راستے میں یا کہیں باہر اپنے ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سجائے رکھنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار ہیں اور جو بھی ذکر آپ کرنا چاہیں انہیں اپنے لبوں پر سجا کر رکھنا ہے، یعنی کلمہ طیبہ، استغفار، درود پاک،
اللہ تعالیٰ کے 99 نام، آیت کریمہ اور جو بھی اذکار آپ پڑھنا چاہیں۔ تو رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، اس سے جنت مانگ سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ تو اسے ضائع نہیں کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کو زیادہ مقبول فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تو دن میں سو جائیں اور رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور رات کی عبادت کو قیام کرنا کہتے ہیں۔ اور آپ رات میں اس طرح عبادت کیا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی پڑھ لیا کریں، اور تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جو ہر مرد اور عورت کو ادا کرنا چاہیے، اور لیڈیز کو چاہیے کہ ایک کام کر لیں، چاند رات والے دن سے ہی ایک جگہ فکس کر لیں جہاں آپ بیٹھ کر اپنی عبادت کریں گی، عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھیں، اور ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اس کے بعد آرام کر لیں اور پھر اٹھیے اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، اور پھر دعائیں کیجیے، اور خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اپنی تمام دعاؤں کو، چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور کوشش کیجیے کہ دن میں بھی آپ کی عبادت کا ایسا ہی معمول ہو۔ تو یہاں میں نے ہر چیز آپ کو بتا دی۔ کھانے پینے کا حساب رکھیں اور کس طریقے سے عبادت کیا کریں، رات میں کس طرح عبادت کریں، آپ خود بھی ان پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پیاری بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ سب بھی ہر چیز دھیان سے سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور یہ مہینہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور ہم سب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ ہم سب کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ ہم اس رمضان تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اور ہمیں اس کی ہر گھڑی کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ رمضان کے دن اور رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے غفلت میں ضائع نہیں کریں۔ تو آپ سب اپنے دل میں یہ نیت کر لو نا کہ پچھلے رمضان میں جو بھول چوک ہم سے ہو گئی، جو غفلت ہم سے ہو گئی، یعنی کہ رمضان میں بھی سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں جو اپنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کیا ہے، وہ اس رمضان میں نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اس رمضان کو اپنے لیے بہترین بنائیں گے، خوب دعائیں کریں گے، بہت عبادت کریں گے، ساری نمازیں بھی پڑھیں گے، اور تلاوت قرآن بھی کریں گے، اور ذکر و اذکار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بہت سے بھائی جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے کام کرتے کرتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ بہت سی خواتین مارکیٹوں میں جاتی ہیں تو وہ جاتے وقت ذکر اذکار کرتی رہیں، کچن میں کام کاج کے دوران ذکر اذکار کرتی رہیں۔ خواتین 3 بجے سے کچن میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور عشاء تک کھانا خزانہ چلتا رہتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ سب وقت کتنا قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کریں، اس میں کچھ پڑھتی رہیں، اس سے آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو بے تحاشا نیکیاں بھی ملیں گی۔ ابھی رمضان میں کچھ دن باقی ہیں، تو جو شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی کر لیں تاکہ رمضان میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ استغفر اللہ کی کثرت کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، اور اگر ہو سکے تو 70,000 بار کلمہ طیبہ
اس رمضان میں پڑھ لیں۔ آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے بھی پڑھا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو آسانی سے پورے رمضان میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور ویسے تو درود پاک پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، فرشتوں کی تسبیح پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور ایک ڈائری بنائیں اور اس میں اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے لکھیں کہ اس مہینے میں اتنی بار یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یعنی اتنے 100 مرتبہ یا اتنے 1000 مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ مجھے یہ چیز پڑھنی ہے۔ جتنا آپ پلان کرو گے اتنا ہی پھرتی کے ساتھ پڑھ سکو گے۔ اور اگر آپ کے فون میں سانگز ہیں یا گندی ویڈیوز ہیں یا گیمز ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں ابھی سے، اور پکی سچی توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک معصوم اور سچے دل کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو رمضان کی عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور طاقت دے، اور آپ کو آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔